एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय शो कोऑपरेटिव टॉक विद कायनात शम्सी। शो का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। सो नाजरीन, हर रोज़ की तरह हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासी व समाजी शख्सियत सैयद असलम अली शम्सी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। हमारी आज गुफ्तगू का टॉपिक है मौजूदा सियासत की सूरत हाल और तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है? जी हाँ, मुस्लिम लीग दो वाज़ेह हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी पॉलिसियाँ कुछ और हैं। मतलब नून में से शीन निकल चुकी है, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं करना चाहते, लेकिन निकल चुकी है। इसका बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो चाहते हैं कि हम मुफाहमत की पॉलिसी अपनाएं इस्टेब्लिशमेंट के साथ और मुफाहमत से चल के हम हुकूमत में आएँ। उनका जो मेन मिशन है वो यही है कि मुफाहमत अपनाई जाए और हुकूमत में शामिल हुआ जाए, यानी कि हुकूमत बनाई जाए। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यकसर इसके मुखालिफ हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट साहब के साथ जो ना किसी तौर के ऊपर भी नहीं चलना चाहते। तो शम्सी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ डट क्यों गए हैं? वजह क्या है उसकी? लेकिन असल जी नवाज शरीफ साहब जो है एक जगह शहबाज शरीफ साहब एग्री हैं कि उनके साथ मिलकर हम कदम होकर चला जाए, और नवाज शरीफ साहब डट गए हैं कि नहीं, क्यों? वो उसकी वजह यह है कि इसमें कुछ उनका ये है कि शायद मैं जो डट जाने से जो है ना मेरे साथ आवाम होगी, लेकिन मेरा ख्याल है ये उनकी थोड़ी सी खाम ख्याली है, गलत है कि ऐसे बिल्कुल ही अपनी ही मुल्क के ख़िलाफ़, अपनी मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलना ये भी मुनासिब बात नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलना ये भी मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि वो मैं आपको एक बात बताऊं कि वो ये समझते हैं कि शायद इस तरह करने से लोग मेरे साथ ज़्यादा होंगे। हालांकि लोग ये देखते हैं कि आने वाले वक्त में इक़्तिदार में पार्टी कैसे आएगी। अगर आप इक़्तिदार में नहीं होंगे तो लोग आपके साथ फारग होते जाएंगे, आपसे झड़ते जाएंगे, जिसको कहते हैं। तो वो आपको मैं एक और बात बताऊं कि वो आप देखेंगे वो आने वाले वक्तों में, आपको मैं एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरियम को सदारत देने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की। मुकम्मल उसकी हैंड कर रहे हैं कि सदारत जो है वो मुस्लिम लीग नून की। नून में से शीन निकलने की मेन वजह यही है कि मरियम नवाज के हाथ सदारत आ रही है। मरियम नवाज के हाथ सदारत आ रही है मुस्लिम लीग नून। तो शम्सी साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन से हुकूमत इतनी नाला क्यों हुई भी है? आखिर क्यों हुकूमत इतनी नाला है? हुकूमत असल में हुकूमत जो है ना वो चाहती है कि वो इलेक्ट्रल मशीन के ऊपर ही इलेक्शन कराए जाएँ, जैसे हम चाहें अपनी मर्ज़ी का नताइज लें। और इसके अलावा ये भी बात है कि हुकूमत का एक केस है फॉरेन फंडिंग का, वो भी इलेक्शन कमीशन के पास है, और वो भी तकरीबन मेरा ख्याल है उसकी जो इंक्वायरी है वो मुकम्मल हो चुकी है, कमेटी ने मुकम्मल कर ली हुई है, उसकी भी वजह है। और दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इलेक्शन कमीशन के सरबराह हैं ना राजा साहब, वो उनकी जो नेक नामी है उसके तो उनके वज़ीर दाखिला साहब भी बहुत गुण गाते रहे हैं, शेख रशीद साहब भी कहते रहे कि जी वो उनके रेलवे में भी सेक्रेटरी रहे हैं, वो कहते हैं जी बहुत अच्छे हैं। तो फिर हमें नहीं समझ आ रही कि आखिर इसकी वजह तो यही है कि इनका एक फॉरेन फंडिंग का केस भी पड़ा हुआ है, उसका भी फैसला आने वाला है। तो ये चाहते हैं कि जैसे हम चाहें वैसे हो, इलेक्शन हमारी ही मर्जी से हो। हालांकि इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन के मुताबिक करेंगे, जो आइन कहेगा उसके मुताबिक वो चलेंगे। शम्सी साहब, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का कि आखिरकार महंगाई इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? हुकूमत जिम्मेदार है या माफिया? नहीं, मैं इसमें दोनों को जिम्मेदार कहूँगा। ज़्यादा तो हम महंगाई में हुकूमत की जिम्मेदारी है, माफिया को कंट्रोल करना हमें तुम्हारे या मेरे पास की बात नहीं, उसको कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो हुकूमत क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही? हुकूमत में असल में ये है कि हुकूमत में यह है कि हुकूमत के पास डिमांड एंड सप्लाई का कोई विजन ही नहीं है कि हमारे कितनी चीज़ की डिमांड है, कितनी चीज़ हमने आगे सप्लाई करनी है। डिमांड और सप्लाई का कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कोई सीन ही नहीं है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। और ये लोग जो है ना, इस वक्त मैं आपको एक बताऊं बात कि इस कदर महंगाई से तंग आ गए हैं कि लोग तो दो वक्त की रोटी खानी भी लोगों के लिए मुश्किल हो गई है। और उस वक्त से मैं कहता हूं कि इन हुक्मरानों को डरना चाहिए।
ان حکمرانوں کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بھوک اور مہنگائی سے تنگ آ کے باہر لوٹنا شروع کر دیں. یہ ایسا بھی ڈکیتی چوری عام ہو چکی ہے, ڈکیتی چوری عام ہو چکی ہے, اور پھر ایسا ہوگا کہ لوگ پھر بھوک سے تنگ آ کے لوٹنا شروع کر دیں گے. ڈکیتی اور چوری کی تب جاتی ہے نا جب لوگ اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے ہوتے, اور بیسیکلی جب انہیں پکڑا جاتا ہے ان کی نیسیسری نیڈ ہوتی ہے روٹی کھانا. حکومت میں جو بیٹھے ہوئے وزراء ہیں یا بڑے بڑے سیکٹریز ہیں, ان کو تو مہنگائی کا علم ہی نہیں ہے کہ مہنگائی کیسے ہو رہی ہے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ان کی تو اتنی خود 4-5 لاکھ تنخواہ ہے, اوپر سے ان کی کمیشنیں ہیں, یہ ہے وہ ہے, کافی جو ہائی لیول پہ کرپشن ہوتی ہے, اور اس حکومت میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. یہ آنے والے وقت میں آپ کو پتہ چلے گا. میں کہتا ہوں کہ آپ یوٹیلٹی اسٹور پہ جائیں, دیکھیں کہ کس قدر عورتوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں. اگر ان میں حکمرانوں کی کوئی بیوی بہن بیٹی لگی ہو نا لائن میں, تو پھر میں دیکھوں یہ کیسے مہنگائی کو کنٹرول نہیں کرتے. ان کو لگ پتہ جائے کہ کیسے آپ کی ماں بہن بیٹی جا کے قطاروں میں لگ کے ایک 10 کلو آٹا 5 کلو چینی کے لیے کس قدر گھی کے لیے کس قدر لائنوں میں, 1 کلو گھی کے لیے کس قدر لائنوں میں لگنا پڑتا ہے. یہ ان کو نظر آئے گا, ان کی کوئی اپنی ماں بہن بیٹی لگی ہو لائن میں, تو ان کو پتہ چل جائے کہ مہنگائی کیسے کرتے ہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ یہ تو خود ٹھنڈی گاڑیوں میں پھرتے ہیں, ٹھنڈے گھروں میں سوتے ہیں. ان کو کیا معلوم ہے کہ نیچے والی عوام کی غریب کی کیا صورتحال ہے. لوگ جو جس کی 20,000 تنخواہ ہے اس کا تو گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے, بالکل مشکل ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ اس وقت سے ڈریں کہ ایسا نہ ہو کہ عوام باہر سڑکوں پہ آ جائیں اور لوٹنا شروع ہو جائے. تو شمسی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دینے جا رہی ہے؟ جی لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ حکومت چیئرمین نیب کو جو بغیر اپوزیشن کے مشورے سے ایکسٹینشن دینے جا رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیئرمین نیب جو ہے نا وہ حکومت کو سوٹ کرتے ہیں. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ بالکل وہ ایسے سوٹ کرتے ہیں. اب تک چیئرمین نیب نے جو بھی کیسز بنائے ہیں وہ اپوزیشن کے خلاف ہی بنے ہیں. یا تو ثابت ہوگا کہ ابھی تک انہوں نے ان کی طرف بھی کوئی کیس اٹھایا کچھ ہوئے بھی ہیں, لیکن زیادہ تو یہ ہائی لائٹ نہیں کیے گئے یہ چینی آٹا اسکینڈل میں جو ملوث ہے, کیا ان کو کوئی سزا ہوئی ہے یا ان کو نیب میں گرفتار کیا ہے؟ کوئی ایسا کوئی ثبوت آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس لیے کیونکہ وہ چیئرمین نیب جو ہے نا وہ ان کی کٹ پتلی ٹائپ جس کو کہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے بھی ایسا کہ جدھر اس کی وہ گھوڑے کی جیسے ریس نہیں موڑتے کہ گھوڑے کو ابھی تک کرنا ہے ادھر کرنا ہے, وہ جیسے چاہتے ہیں کہ جیسے چاہیں ہم ویسے اس گھوڑے کو بگائیں. شمسی صاحب مسلم لیگ نون کی بات ہو گئی, پی ٹی آئی کی بات ہو گئی. اب میں آپ کے ساتھ ذرا بات کرنا چاہوں گی پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی نے کنٹونمنٹ بورڈ میں کے الیکشن میں پنجاب میں مطلب اس طرح سے سیٹیں نہیں جیتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں جیتی نہیں, بلکہ انہوں نے پنجاب میں تو کوئی سیٹ ہی نہیں جیتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا اس کی ایک تو تنظیم سازی نہیں ہوئی. انہوں نے عین جب بلدیاتی یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن تھے نا, تو انہوں نے اپنی پنجاب کی پوری تنظیم ہی توڑ دی تھی. اس کی وجہ جب انہیں پتا تھا کہ الیکشن سر پہ آ چکے ہیں, وجہ کیا تھی؟ پیپلز پارٹی بھی کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. نہیں پیپلز پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں. پیپلز پارٹی میں اصل یہ ہوا ہے کہ جو انہوں نے تنظیمیں توڑی تھی وہ تنظیمیں نااہل تھی تقریباً. تو لاہور کی تنظیم تو بالکل ہی نااہل تھی, کیونکہ انہوں نے تو وہاں اپنے کوئی امیدوار بھی نہیں کھڑے کر سکتے اس طریقے سے کہ کوئی دوسرے کا مقابلہ کر سکیں. یہ تنظیم کے نہ ہونے کی وجہ ہے کہ, اور کنٹونمنٹ بورڈ میں ویسے بھی جو ادھر مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے نا لوگوں کا, وہ تھوڑا سا ہائی لیول کے لوگ ہوتے ہیں, اور اس میں ایک ہی آدمی نے جیتنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ بلدیاتی الیکشن آئیں گے نا اوپن لیگ پنجاب میں, تو اس میں انشاءاللہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اچھا مارجن سے الیکشن جیتے گی اور سیٹیں نکالے گی. کیونکہ بلاول بھٹو جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں کافی دورے کر رہے ہیں, اور انہوں نے ایک نعرہ بھی لگایا ہے کہ جاگ جیالہ جاگ. تو انشاءاللہ وہ جو پالیسی پہ چل رہے ہیں وہ اس پہ کامیاب ہوں گے, اور آنے والے جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں اس میں سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں. اس میں چیئرمین ہوتا ہے, وائس چیئرمین ہوتا ہے, یوتھ کی سیٹ ہوتی ہے, لیبر کی سیٹ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ نظر آئے گی پیپل پارٹی کارکردگی نظر آئے گی. تو شمسی صاحب آپ کا ڈالر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈالر کو لگ گئی ہے اونچی اڑان, 170 تک وہ جا پہنچا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ حکومت کی جو ہے نا امپورٹ زیادہ ہے اور ایکسپورٹ کم ہے. اس وجہ سے جب آپ چیزیں باہر سے امپورٹ کریں گے تو آپ کو ڈالر جو ہے نا وہ دینے پڑیں گے. تو یہ حکومت کو چاہیے کہ جو غیر ضروری اشیاء ہیں اس کو بین کریں.
ان کو بالکل بین کر دیں کہ جو غیر ضروری اشیاء ہیں ان کو مت منگوائیں، جو پاکستان میں چیزیں بنتی ہیں لوگوں سے کہیں کہ بھائی وہی خریدیں، تاکہ یہ ڈالر جو اس کے روپ کی عادتیں ختم کریں نا، باہر سے خرید کر سے استعمال کرنے والی چیزوں کی عادتیں ختم ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ پاکستان کی بنی ہوئی جو اشیاء ہیں ان کو ہی خریدا جائے، تو پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ شمسی صاحب میرا آپ سے آخری سوال، شیریں مزاری صاحبہ نے جو بل پیش کیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا بچہ یا لڑکا کوئی بھی شخص اسلام قبول نہیں کر سکتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ شیریں مزاری صاحبہ کو شرم آنی چاہیے، ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ میں کیسا بل پیش کر رہی ہوں، یہ دین محمدی ہے اور یہ اللہ کے دین سے ٹکرانے والی بات ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ کبھی بھی کسی کو جبر سے اسلام قبول نہیں کرایا گیا آج اور تک۔ اسلام قبول کرنے کے لیے عمر کی کوئی وہ بھی نہیں ہے، قید بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس سال کس عمر میں آپ نے اسلام قبول اس میں اسلام کو تو کوئی قید ہی نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کا دین ہے، یہ تو سراسر انہوں نے غلط کیا ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو انشاءاللہ ناکامی ہوگی۔ جو دین اللہ کے ساتھ دین محمدی کا ٹکرائے گا وہ خود پاش ہو جائے گا، اور یہ انشاءاللہ یہ بل کبھی پاس نہیں ہوگا۔ آپ کی نظر میں یہ بل ناکام ہے؟ بالکل یہ ناکام بل ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس بل کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شمسی صاحب آپ کے ٹائم کا۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ کائنات شمسی کو دیجیے اجازت، اور اپنا رکھیں بہت زیادہ خیال، اور اپنا فیڈ بیک ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ تب تک اللہ حافظ و ناصر۔